السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاناما لیکس کا کیس جو ہے وہ لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک طویل جو ہے وہ قانونی جدوجہد ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ تھا، اس نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا اور میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی 3 ریفرنسز جو ہے، ایک تو کیونکہ ساردار کے حوالے سے ہے تو 4 ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ریفرنس داخل کرے۔ JIT بھی بنی تھی، پھر واٹس ایپ کالز کی بھی کہانیاں آپ کو سب کو پتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ احتساب عدالت میں یہ مقدمے چلے، گواہیاں ہوئیں، ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، اور اس کے بعد ان کے فیصلے آ گئے۔ اب یہ 3 مقدمات ہیں، ایک ایون فیلڈ کا ہے، ایک فلیگ شپ اور العزیزیہ۔ ان تینوں ریفرنسز کے اندر 2 ریفرنسز پہ تو میاں محمد نواز شریف کو سزا دی گئی ہے، اور ایک ریفرنس کے اندر مریم نواز کو، جبکہ ریفرنس کے دوسرے جو ملزمان ہیں اس میں حسین نواز اور حسن نواز، وہ ان کو ایبسکانڈڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ لیکن اس ساری کہانی کے اندر ٹوسٹ اس وقت آیا جب جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آئی، اور اس حوالے سے معاملات بہت تیزی رفتاری کے ساتھ آئے۔ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اگر بلیک میل ہو کے فیصلے دیے ہیں تو پھر ان فیصلوں کی کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے جو ایپیسوڈ چلا وہ بھی سب کو یاد ہے۔ بالآخر اس کا جو نتیجہ یہ نکلا کہ جج ارشد ملک کو بالآخر اپنی جو جاب تھی اس سے ہاتھ دھونا پڑے، اور لاہور ہائی کورٹ کی انکوائری کمیٹی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں میاں محمد نواز شریف کی مختلف ضمانتیں، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانت ہوئی، اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ لیکن وہ علاج سے باہر جانے کا فیصلہ بھی وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا، اور اس حوالے سے بھی بہت ساری کنٹروورسیز چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ میرے خیال میں وہ مجھ سے زیادہ آپ سب کو، ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ساری باتوں کا علم ہے۔ ہم واپس آئیں گے کہ اس عرصے کے دوران جو یہ جن مقدمات کے اندر یا ریفرنسز کے اندر شریف فیملی کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے خلاف اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں ہیں ان میں یہ دونوں سزائیں سسپینڈ ہوئی ہوئی ہیں، معطل ہوئے ہوئے ہیں یہ فیصلے۔ تقریباً 1 سال سے اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اچانک یہ بات سامنے آتی ہے کہ جیسے ہی جوڈیشل ایئر شروع ہونے والا ہے، تو 1 ستمبر سے شروع ہونے والا جو سال ہے اس میں 1 ستمبر کو ان سارے ریفرنسز کے خلاف اپیلوں کو یکجا کر کے لگا دیا گیا۔ اور اس میں اہم بات یہ ہوئی ہے کہ یہ 2 بینچز کے سن رہے تھے، ایک بینچ تھا جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اورنگزیب کا، اور دوسرا تھا جسٹس عامر کیانی اور جسٹس محسن کیانی کا۔ اب ایک فیصلہ جو ہے وہ جو دوسرا بینچ سن رہا تھا، اب وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا بینچ جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں لگائے گئے ہیں، اور یہ مقدمات سارے اکٹھے کر کے تو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی کی جو کورٹ ہے اس کے سامنے فکس کر دی گئے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اب ہم پہلے 9 ستمبر کو یہ فکس ہونا تھا معاملہ، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ تو نے مجھے چھو لیا، اور پھر یہ مقدمہ جو ہے 1 ستمبر کو فکس کرنا پڑا، اور پھر یہ 1 ستمبر کو فکس ہوا۔ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب اسد ملک، ڈان اخبار سے ہائی کورٹ کو کرتے ہیں، اور بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست رپورٹنگ ان کی ہوتی ہے۔ دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں جناب میرے پرانے کولیگ، لیکن اب یہ ایک غیر ملکی نیوز کا جو ادارہ ہے، یعنی کہ BBC،
اس کے ساتھ یہ اب منسلک ہیں، اور جو ایون فیلڈ فلیٹس کا جو ریفرنسز ہے یا پاناما لیکس کے حوالے سے ریفرنسز کی رودات کے اوپر مبنی ایک کتاب کے خالق بھی ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ ان دونوں کو جو ہے بلا کے پوچھا جائے کہ اب یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر مقدمہ بازی شروع ہونے جا رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اسد ملک صاحب کچھ بتائیں گے کہ ان جو کیسز ہیں، یہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے یہ 9 ستمبر کا نوٹس جاری ہوا تھا، پھر اس کو کینسل کر کے تو 1 ستمبر کا نوٹس جاری ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ صدیقی صاحب، یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک روٹین میٹر تھا، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں تھا۔ تو ہوا اس طرح سے تھا کہ یہ شوگر کمیشن کے کیسز چل رہے تھے، تو اس دوران یہ فائل موو ہوئی، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ اب شوگر کمیشن کا پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ پاناما یہ کیسز جو ہیں میاں نواز شریف کے، یہ اپیلیں لگائی جائیں گی۔ تو جس وقت وہ فیصلہ جو تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے دیا، اس سے اگلے روز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ فائل موو ہوئی تو یہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے اس کو، جو متعلقہ اہلکار تھے ان کو کہا کہ یہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں فکس کر دیا جائے۔ تو فرسٹ ویک آف سپٹمبر ان کے خیال سے بن رہا تھا، جو کہ ابھی کیونکہ یہ 31 اگست جو ہے وہ 31 اگست جو ہے وہ پیر کے دن بن رہی ہے۔ وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ شاید یہ نیکسٹ ویک سے جو ہے نا یہ فرسٹ ویک ہوگا سپٹمبر کا، تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ 9 دے دی گئی۔ بعد میں پھر جب اس کو تھوڑی اسکروٹنی ہوئی تو جب دیکھا گیا کہ یہ فرسٹ ویک تو نہیں تھا، تو اس کے بعد کس یہ نے ڈیٹ چینج اسکروٹنی کر کی؟ کے، یہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی، وہاں پہ ایڈیشنل رجسٹرار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ رجسٹرار ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی اسکروٹی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو 1 ستمبر کو جو ہے یہ فکس کیا گیا۔ بدل پہلے 9 ستمبر کا نوٹس جاری ہوا، اور پھر اس نوٹس کو کینسل کرنے کے بعد 1 ستمبر کا نوٹس جاری ہوا، کیونکہ پرنسپلی یہ اپروول لی گئی تھی کہ یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اس کی سماعت ہوگی اس کے ان اپیلوں کی۔ تو جب 9 ستمبر جو تھا وہ دوسرا ہفتہ بن رہا تھا، لیکن جن صاحب نے وہ ڈیٹ دی تھی ان کی دانش میں شاید وہ پہلا ہفتہ تھا، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اگست کا جو ہے یہ ایک بھی دن آ رہا ہے، اس 31 اگست جو ہے وہ سوموار کو بن رہی ہے، تو ستمبر کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ شاید اس حساب سے انہوں نے 9 تاریخ دے دی۔ تو بعد میں پھر پہلے اس کو جو ہفتے ہے، میں فکس کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ دیکھیے یہ ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ان کا ہوتا ہے فیصلہ، انہوں نے کیس فلو کے حساب سے جو ہے وہ اپنے مقدمات رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ شوگر والی جو شوگر کمیشن جس میں جہانگیر خان ترین اور اس کے علاوہ متعدد دوسرے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سٹاف ہے وہاں پہ کچھ مس کمیونیکیشن ہوئی، اور اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کلیریکل مسٹیک تھا۔ ہاں، یہ ایک کلیریکل مسٹیک تھا، اس کی وجہ سے یہ 9 تاریخ ہو گئی اور بعد میں اس کو 1 ستمبر کو لگا دیا گیا۔ تو اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے ویسے اس مقدمے میں؟ ہم ظاہر ہے کچھ پریڈکٹ تو نہیں کریں گے، اب تک تو جو آپ کے خیال میں جو قانونی کاروائی ہے وہ کیا ہو چکی ہوئی ہے ان مقدمات میں؟ اب یہ کہاں سے مقدمے دوبارہ شروع ہوں گے؟ اور ہمارے ناظرین کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ اب تک ان میں ہو کیا کیا چکا ہے؟ دیکھیے اپیلوں پہ تو ابھی تک ایسا کوئی اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ یہ اپیلیں جب فکس ہوئی ہیں اس کے بعد ایک دو سماعت ہوئی ان کی، اور بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو نیب کے اپیلیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں 3 4 سال 5 سال پرانی اپیلیں، وہ ابھی چل رہی ہیں۔ تو یہ اس کی بھی شاید ٹرن جو ہے وہ اسی حساب سے لگنی تھی، لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہوئیں، ایک تو یہ تھا کہ العزیزیہ میں میاں نواز شریف کی بیل جو ہے وہ کوشچن کی گئی تھی کچھ، جب یہ ایک پٹیشن پیچھے فائل ہوئی تھی،
تو العزیزیہ ریفرنس جو تھا جس میں وہ جج ارشد ملک جن کو مس کنڈکٹ کے اوپر فارغ کیا گیا، یہ انہوں نے سزا سنائی تھی. اس پہ میاں نواز شریف کی جو بیل عدالت نے دی تھی وہ تھی 6 ہفتے کی. اس کے بعد ان کو پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے درخواست دینی تھی فردر، اس میں جو ایکسٹینشن کے لیے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی. تو اس میں ان کی میاں نواز شریف ابھی بیل پر نہیں ہے. یہ انہوں نے پوچھا تھا، اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ دوبارہ پٹیشن وڈرا کر لی گئی. جو پٹیشن آئی تھی وہ تو توشہ خانہ میں آئی تھی، جب یہ سوال ہوا تو وہ وڈرا کر لی گئی. اس کے بعد جو ہے یہ کیس جو ہے لگ گیا. لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شاید ستمبر میں فکس ہونے تھے. ویسے ہی یہ کیسز جو ہے وہ ستمبر میں فکس ہونے تھے. اگر آپ اس کی پروگرس کی بات کریں تو اس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ابھی تک اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ان دونوں، بلکہ تینوں. ایک نیب کی اپیل ہے جو کہ فلیگ شپ ریفرنس میں ایکویٹل کے خلاف آئی تھی، ایک العزیزیہ ریفرنس ہے جس میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی، اور تیسرا جو ہے وہ ایون فیلڈ کا ریفرنس ہے جس میں میاں نواز شریف کو، مریم نواز اور کیپٹن صفدر، ان تینوں کو جو ہے وہ اس میں سزا سنائی گئی. تو اب یہ ایک ہی دن میں جو ہے یہ تینوں اپیلوں کی جو ہے وہ سماعت. تو اپنا اعظم، آپ بھی ہائی کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ عمومی طور پر اپیلیں جو ہے وہ سیم بینچ ہی سنتا ہے یا کوئی دوسرا بینچ سنتا ہے؟ اور یہ جو ایک ریفرنس تھا جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ، ایون فیلڈ ریفرنس تھا نا، یہ چیف جسٹس کے بینچ نے اس کو سسپینڈ کیا تھا، اس کے ججمنٹ کو، اس کے بجائے یہ دوسرے بینچ کے اندر لگا ہے. تو کیسا دیکھتے ہیں یہ؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ صدیقی صاحب، اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے اس میں قیوم صدیقی سامنے ہوتا ہے، اور جہاں کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کیس میں شروع سے لے کے آخر تک اتنا کچھ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے اور اتنی غیر معمولی باتیں ہو رہی ہیں. اگر جوڈیشری کبھی بیٹھے اور ان ساری چیزوں کی ایک لسٹ بنائے تو خود ججز حیران رہ جائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. مثلاً اس دفعہ تو سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا ججز کے سامنے، وہ تو پاناما لیکس میں سے جو 2 ریفرنسز ہیں اس کا جج ہی کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے. اب وہ برطرف ہوا، وہ پوری کہانی ہے. اب حکومت جو بھی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن جو لیگل ٹریک ہے وہ آپ کی نظر میں ہے کہ جس وقت العزیزیہ اسٹیل ملز کیس کے حوالے سے جج کی ویڈیو سامنے آتی ہے، مریم نواز ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں جس میں پارٹی کے اور بھی سینئر رہنما بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو کسی اور طرف چل نکلا ہے، اور خاص طور پہ جب جج اس ویڈیو میں یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ دباؤ تھا نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے، پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ٹرائل سارا چلتا رہا ٹرائل کورٹ میں، تو یہ پنجاب سپیڈ سے چلا. نہ اتوار دیکھے جاتے تھے، نہ ہفتہ دیکھا جاتا تھا، نہ شب قدر دیکھی جاتی تھی، نہ کوئی اور اس میں رسم تھی، نہ کوئی رواج تھی. اس پہ اکثر آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ حارث جو نواز شریف کے وکیل تھے ٹرائل کے دوران، اور سپریم کورٹ میں بھی وہی ریپرزینٹ کرتے تھے، تو وہ سپریم کورٹ چلے جاتے تھے اور پھر آپ بھی ان سے پوچھتے تھے خواجہ صاحب کیسے آ گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہفتہ اتوار کو آیا جاتا، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی مکائیں جی، جلدی جلدی مکائیں. اسلام آباد ہائی ٹائم کورٹ کے لائنز سامنے سب سے مقرر بڑا کی گئی کوشچن تھی، سپریم کورٹ کی ٹائم لائن مقرر ججمنٹس کی، موجود ہیں. جلدی جلدی مکائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 25 جولائی 2018 کا عام انتخابات تھا، اور 6 جولائی کو پھر فیصلہ آیا. نواز شریف اور مریم نواز لندن میں ہوتے ہیں، کلثوم نواز کی بیماری، اور پھر وہاں سے درخواست آتی ہے کہ وہ شدید علیل ہیں، بستر مرگ پر ہیں، تو آپ اس کیس کو، اس کے فیصلے کو مؤخر کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو ہم خود کورٹ میں موجود ہوں اور ہم سنیں، لیکن فیصلہ آ جاتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹینڈنگ فیصلہ موجود تھا کہ تینوں ریفرنسز کا فیصلہ ایک ساتھ آئے گا. پھر یہ ایک ریفرنس 7 فیلڈ ریفرنس کس طرح جدا ہوا، وہ بچھڑ کیسے گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا بھی فیصلہ تو اصولی طور پہ کرنا ہے. کس نے ہائی کورٹ کا آرڈر وائلیٹ کیا، ابھی تک وہ شخص نہیں ملا ہے یا وہ ادارہ نہیں ملا ہے کہ جس نے ایون فیلڈ ریفرنس کو ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ہوتے ہوئے، اور پھر یہ کہنا کہ خواجہ صاحب آپ وقت پہ نہیں آئے، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، پہلے بتاتے. عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ عدالتیں خود ہی نگران ہوتی ہیں، خود ہی نگہبان ہوتی ہیں، اور خود ہی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے
मौसर हथियार होता है, ऐसा तो नहीं होता कि वो फैसला दें और फिर कहें कि अच्छा ये नहीं हो सका, अमल नहीं हो सका, अच्छा तो पहले बता देते। तो इस मामले में तो एक ये भी जो अदालती फैसलों में जो जोल नज़र आ रहा है वो ये जोल नज़र आ रहा है। हम जजेस के कंडक्ट सवाए अरशद मलिक के हम नहीं, जजेस ये के तो कंडक्ट चले, पे कभी सवाल मैं बना सकते हैं, इसको आप लेकिन कह ये सकते ज़रूर हैं है कि कि आप प्रोसीजर का ये कुछ देख लें कि अभी जब ये एवनफील्ड की ज़मानत का फैसला दिया था तो ये ज़मानत का फैसला तफसीली फैसला था, इसमें मेरिट पे भी बात हुई थी, तो जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी फ्रस्ट्रेट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आप इतना डीपली अप्रिशिएट जस्टिस ना करें साकिब फैक्ट्स निसार, को। चीफ जस्टिस साकिब निसार। आसिफ खोसा को नज़र में रखें कि जिन्होंने ये लिखा था कि आप इतना डीपली अप्रिशिएट ना करें फैक्ट्स को और बड़ा मुख्तसर रखना चाहिए ज़मानत का फैसला, अगर जब बाद में ज़मानत के उनके कुछ फैसले बहुत तफसीली आए वो आपको भी मालूम है। लेकिन असूल की जहाँ तक बात है तो असूल नहीं नज़र आया। लंदन फ्लैट्स की जो बात है, आप ये देख लें कि लंदन फ्लैट्स की तरह का जहांगीर तरीन का भी केस था, लंदन फ्लैट्स की तरह का इमरान खान का भी केस था, और अब तो लंदन फ्लैट्स तो काफ़ी लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इस केस में सिर्फ जो एग्जिस्टिंग चीज़ थी ना पूरे पनामा में, वो सिर्फ लंदन फ्लैट्स ही हैं जिनको आप एवन फील्ड कहते हैं। बाकी इसमें ना कोई फ्लैगशिप है, ना वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, ना वो कहीं सरमाया सामने है, ना कोई अल अजीज़िया स्टील मिल्स कहीं चल रही है, ना एल मेटल कहीं पर है। तो है तो सिर्फ वो जो लंदन फ्लैट्स हैं जहाँ पे अभी नवाज शरीफ मुकीम है, तो मामला वहीं का है। तो उसके मुकाबले में जब इमरान खान का लंदन फ्लैट्स निकल आए, जब जहांगीर तरीन का निकल आए, तो वो केस भी पैरेलल चलते रहे और आप देखते रहे कि जहाँ ट्रायल कोर्ट में ये चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहे थे। आखिर में क्या हुआ वो खैर एक बात की बात है। जहाँ अल अजीज़िया स्टील मिल्स में अब सबसे इंटरेस्टिंग नुकता ये होगा कि उस वक्त नवाज शरीफ को छुट्टी मिली अदालतों से कि जब पता चला कि जज ने एतराफ़ कर लिया है, उसकी वीडियो आ गई है और वो ये बता रहा है कि मेरे ऊपर दबाव है। अब देखना होगा कि अदालतें और जजेस दबाव को और इन पहलुओं को किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये मामला तो अभी और दिलचस्प हो गया है कि क्या इतने बड़े जो केसेस चले, इसमें आपको पता है कि मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म जो तीसरी बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना और वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका था, और ये वो वाले रेफरेंसेस हैं जिसमें मुल्क के पूरे सेटअप को हिला के रख दिया था और पूरा निज़ाम में एक दफ़ा वो एक तरफ से हिल के रह गया था। चले, अब इसमें असद मलिक साहब, अब जो इसने मुझे गोल कर गया इस बात को, तो मैं आपकी तरफ जो है वो फेंकता हूँ उसे कि ये काउंटडाउन किस चीज का हो रहा है। आजम खान साहब, आप कहाँ बैठे हैं? देखें, ओपन एयर पे हूँ, मतलब अभी भी आपके प्रोग्राम के लिए, और इधर उधर एक्टिविटीज चल रही हैं। लाइफ कोरोना के बाद जो ना वो कुछ आसान हो रही है। हाँ, चलें। तो असद मलिक साहब, मुझे ये बताएंगे आप कि अमूमी तौर पे बेंचेस तब्दील हो जाते हैं इस तरह से कि तीनों एक के बेंचेस सामने लगा दिए हैं, फैसले दो बेंचेस ने किए थे, लीव ग्रांट या जजमेंट सस्पेंड दूसरे बेंच ने की थी चीफ जस्टिस के। तो चीफ जस्टिस के बेंच को क्यों वहां पे क्या ऐसे ही होता है क्या? वैसे एक छोटी सी बात पहले मैं करूँगा, वो आज़म खान साहब बड़े अच्छे और बड़े जहांदीदा किस्म के सहाफ़ी हैं। वो जब बात कर रहे थे तो मुझे उस वक्त थोड़ी सी हंसी में अपनी वो मुस्कुराहट जो है उस पर काबू नहीं रख सका। ये लंदन की कंट्रोल। बात कर रहे थे, जहांगीर तरीन की और उनकी, ये उसके बाद अमेरिका की तरफ जाते जाते जो है, ओहायो जाते जाते ये रुक गए। खैर, अच्छी बात है। तो जहाँ तक बेंचेस की बात है, वो देखिए कयूम सिद्दीकी साहब, कि ये पनामा के जो रेफरेंसेस हैं, ये मेरी काफ़ी कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, ये एक ही रेफरेंस बनता था। ये 3 रेफरेंसेस जो हैं ये बनाए गए। स्ट्रेटेजाइज किया गया। हाँ, नहीं मतलब आप देखिए ना, जो नैब का कानून भी है उसमें इसके ऊपर काफ़ी बहस चली, और ये बात जो कर रही है ना कि एक साथ फैसला सुनाना चाहिए था। ये एक पिटीशन आई थी जस्टिस आमिर फारूक के पास, तो उन्होंने ये उनके पास ये उनको प्ली रखी गई कि जी ये तो एक रेफरेंस बनता है, ये 3 रेफरेंसेस जो है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये असासाजात का के रेफरेंस थे ना। तो अब उन्होंने एक मिसाल भी दी, बल्कि एक मिसाल मैं भी आपको देता हूँ कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुकदमात थे, जो सिर्फ रेफरेंस था, उसमें स्विस अकाउंट्स भी थे, उसमें उनकी शुगर मिलें भी थी, उसमें उनका जो उनकी जो ज़री ज़मीन है वो भी थी। इसके अलावा भी दीगर उनकी जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, उसकी उनकी जो जायदादें वगैरह थी उस पे शामिल थी, और वो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन की भी थी, मुख्तलिफ सूबों की जुरिस्डिक्शन की भी थी, वो और इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन की भी थी।
لیکن لیکن ایسیٹس آف بیونڈ مین کا جو ریفرنس ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، وہ ایک ہی بنا تھا نا، وہ ایک ہی بنا تھا. لیکن آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا اسد ملک کہ اس کے اوپر فیصلے آئے ہوئے ہیں، اور اب اگر اثاثے 99% زیادہ ہیں تو 99 ریفرنسز بھی بنیں گے. یہ پھر بات گما بڑی ہوشیاری سے یہ اپنی بات بھی اس کو کہہ بھوک جاتے ہیں لگی لوگوں ہوئی ہے، کو. یہ کچھ کھانا چاہتا ہے، یہ پیزا کھانا چاہتا ہے میرے خیال میں. اچھا نہیں پیزا اچھا، ویسے بھی پیزا نہیں کھانا چاہیے. پیزا آپ کو پتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پروٹینز اور فیٹس اور بہت کچھ ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے، اور پھر وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اعظم خان دیسی روٹی کھا لیا کر یار، پیاز میں روٹی کھا لے زیادہ بالکل دیسی آدمی ہے جی، نہیں کیونکہ پیزا وغیرہ کھائیں تو پھر کوک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں. دیکھیے اب کیونکہ اس کیس کے فیکٹس جو ہیں وہ سیم فیکٹس ہیں. جے آئی ٹی بھی ایک تھی، جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ایک ہی ہے، اور اب 2 کیسز ایک بینچ کے پاس لگے ہوئے ہیں. وہ تو تیسرا سپریم کورٹ کیس کی ڈائریکشن تھی نا کہ یار 4 ریفرنس بناؤ، اب کیا کریں، اس میں نیب کیا کرتا، سپریم کورٹ کی نہیں، ڈائریکشن تھی. آپ دیکھیں نا شروع میں بھی یہ ریفرنسز جو تھے یہ 3 ریفرنسز ایک ہی جج کے پاس چل رہے تھے، بلکہ 4 ریفرنسز ایک ہی جج کے پاس چل رہے تھے. بعد میں پھر انہوں نے ایک درخواست دی تھی، اس کے بعد پھر یہ جج ارشد ملک جب کنوکشن ہو گئی تھی 6 جولائی کو، اس کے بعد جی ہاں، پھر اس کے بعد خواجہ درخواست حارث دی نے تھی کہ کہا آپ کہ نہ سنیں کیونکہ آپ مائنڈ بنا چکے ہیں اپنا. آپ مائنڈ بنا چکے ہیں، یا تو آپ ایک ساتھ فیصلہ دے دیتے تینوں پہ تو آپ کر دیتے، ابھی آپ نے نہیں کیا تو آپ مائنڈ بنا چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ ریفر ہو گیا تھا جج ارشد ملک کو، جن کے خلاف وہ گندی ویڈیو کا اسکینڈل جو ہے وہ ان کا آ گیا تھا. تو بہرحال اب یہ بینچ جس کے پاس آپ کو لگے ایک ہوئے دفعہ ہیں پھر یہاں پہ اسد ملک یہاں پہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے روکوں گا، درمیان میں کمرشل بھی چلتی رہنی چاہیے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ 3 ریفرنسز اور +1 ریفرنس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس پہ اتنا پروفٹ اب نیب کو ملا ہے کہ وہ ریفرنسز اب مزید ریفرنسز ہو گئے ہیں. ابھی ان ریفرنسز کی تو اپیل کی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی اور کچھ اور ریفرنسز بھی آ گئے ہیں. جی ہاں دیکھیے وہ جو مزید ریفرنسز جو آئے ہیں وہ تو ایک توشہ خانہ کا ہے، اور کچھ چلیں وہ تو بات کی بات ہے نا، ہم تو اس پہ ہم تو ان کے اوپر ابھی تک ہم سیٹل نہیں ہو رہے ابھی صدیقی صاحب، اس کے ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہے. ابھی تک وہ سیٹل تو نہیں ہو رہے. 2 پنجاب سال اسپیڈ تک ایک کیس چلتا رہا کہ اثاثہ جات کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جے آئی ٹی بنی ہے. تو اب یہ ہمارے نظام کے اوپر ایک سوال تو ہے نا کہ آپ اتنی انویسٹیگیشن کرتے رہے تو آخر یہ 2 سال بعد آپ کو مزید ریفرنسز بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے نہیں، ابھی انویسٹیگیٹ دیکھیں ہر مرتبہ ایک جو نیا بچہ مریم نواز جو ہے، اب مریم نواز کو جن ایک کیس میں پچھلے دنوں بلایا گیا تھا، بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس کیس میں ان کو اریسٹ کیا گیا ان کے والد کے سامنے، اور کئی دن تک جو ہے کتنے ہفتے تک ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا، وہ 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ ریفرنس فائل نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ملک صاحب، آپ ابھی ہم ان 3 ریفرنسز کے اوپر ہی رہتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہتے ہیں. اب جو 1 ستمبر کو آپ کیا سمجھیں کہ کیا ہوگا؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں صدیقی صاحب، یہ اسد ملک صاحب کی جو بات ہے یہ امپورٹنٹ ہوگی. ابھی مجھے بس آپ یاد کرا دیجئے گا کہ یہ جو 3 ریفرنسز ہیں، اس میں صرف ایک ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا نام ہے، جبکہ لذیذیہ ریفرنس جس میں نواز شریف اس وقت ضمانت پر ہیں، اس میں جو تحفہ یا تحائف آتے ہیں وہ مریم نواز کو دیے جاتے ہیں. یہ جے آئی ٹی کی اپنی رپورٹ ہے، یہ نیب کی اپنی انویسٹیگیشن ہے جو کورٹ میں جمع کرائی گئی ہیں، لیکن مریم کا اس میں ایکیوز کے طور پہ نام شامل نہیں ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بعد میں کریں گے. پہلے ملک صاحب سے جو آپ نے سوال کیا میں بھی یہی سننا چاہوں گا کہ آخر 1 ستمبر کو کیا خاص ہونے جا رہا ہے، نتیجہ کیا آنے کی امید ہے. جی دیکھیے صدیقی صاحب، اس بینچ میں جو ایک جج ہے نا جسٹس محسن اختر کیانی، وہ نیب کے جو ریفرنسز ہیں ان کی کافی اس پہ دسترس ہے، اور وہ فوجداری کے جو ہے معاملات بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جسٹس عامر فاروقی ایک اچھے جج ہیں، لیکن ان کا زیادہ رجحان سول میٹر کی طرف ہے. تو ایسے ایک کیس میں نیب کے بہت سے کیسز میں جسٹس محسن اختر کیانی جو مجھے ہے یہ وہ بتائیں کہ آپ یہ ایکوٹل جواب بھی ہوا دیں ہے. کہ چیف جسٹس عطا من اللہ کے سامنے جس ججمنٹ سسپینڈ کی تھی انہوں نے، وہ ان کے سامنے کیوں نہیں لگی اور یہ ان کے سامنے کیوں نہیں لگی؟ تینوں کو اکٹھا کیوں ایک بینچ کے سامنے کر دیا گیا؟ اور دیکھیے چیف جسٹس ہی کے بینچ میں کیوں نہیں اور عامر فاروق صاحب کے بینچ میں کیوں؟
اچھا آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے صدیقی صاحب کہ آپ اسد ملک کو کوئی ٹپ تو نہیں دے رہے کہ یہ اس پہ کوئی اسٹوری کریں انویسٹیگیٹ کریں، لیکن نہیں نہیں آپ کو ایک بات میں بتا دوں، یہاں اسد ملک احمد نورانی پھر ایکٹیو ہو گیا ہے، اور چاہے وہ واٹس ایپ کال ہو، چاہے جو جے آئی ٹی کا نظام چلانے والے ہوں، چاہے ججز کے کنٹمپٹ آف کورٹ ہوں، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. وہ یہ چونکہ یہ پاناما بھی مختلف کانٹیننٹس پہ پھیلا ہوا ایک ریفرنس ہے، تو اس وقت آپ کا مقابلہ سخت ہو گیا اور نورانی نے بھی اپنی جورسڈکشن بڑھا لی ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے. اعظم خان آپ یہ جو اشاروں کے نام میں باتیں کر رہے ہیں، کس دن کھل کے اس کے اوپر بات کریں گے؟ نہیں کھل کے میں کیا بات کروں گا. میں نا آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جس کتاب کا آپ نے ریفرنس دیا نا، اس پہ یہ ڈان کے کارٹونسٹ ہیں فیکا. یہ کارٹون اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ کارٹون ان کی تخلیق ہے، ان کے ذہن میں جو بات ہے یہ ان کی تخلیق ہے. آپ اس طرف جو دیکھ رہے ہیں یہ سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس جواد احمد خواجہ. یہ میڈیا کے لیے ان کا پیغام ہے کہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے، اور میں سمجھ دوں کہ میڈیا کو نہ ڈر ہو کہ سچ کو سامنے لانا چاہیے، بلا خوف و خطر سچ لکھنا اور بولنا چاہیے. یہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ کی بات ہے. اچھا ہاں اعظم خان آپ وہ دکھا رہے تھے کچھ کتاب وغیرہ، اور اچھا میں آپ کو دکھا رہا تھا جی کتاب ہم اب بات کر رہے تھے. آپ نے سوری ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو جی اعظم خان وہ میں آپ کو یہ آپ ٹائٹل اس کا اپنی دکھا رہا تھا. ہاں کتاب کی میں ساتھ ساتھ تشہیر بھی کروں نا تو ہاں بالکل یہ کتاب ہے. اس کیجئے. پہ آپ کو ایک اس کے اوپر آپ کتاب کو کا جو نام کیا ہے؟ کارٹون نظر آ رہا ہے ایک اور وزیر اعظم. اچھا اور شاید آج کل کے دنوں میں ایک اور وزیر اعظم. اور یہ اوپر جو آپ کو کارٹون نظر آ رہا ہے یہ فیکا ہیں، ڈان کے کارٹونسٹ ہیں، بڑے مانے جانے کارٹونسٹ ہیں. تو وہ آپ نے بتا دیا، پہلے بتا دیا. اس شرط پہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ وہ آزاد اپنے ذہن سے جو ان کے ذہن میں آئے گا وہ بنائیں گے، جو کچھ وہ فیل کرتے ہیں وہ کریں گے. تو اس کتاب میں بڑا زبردست کام عفت حسن نے میرے ساتھ کیا، اور بڑی اچھی اس کی وہ ہم کر سکے ہیں تدوین وغیرہ. سابق چیف جسٹس ہیں جواد احمد خواجہ. میڈیا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو نہ ڈر ہو کہ سچ کو سامنے لانا چاہیے، بلا خوف و خطر سچ لکھنا اور بولنا چاہیے. اور اس کتاب میں اسد ملک کو بھی بتا رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا تگڑے ہو جائیں، تھوڑا سا سٹوریز لے کر آئیں. بار بار قیوم صدیقی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے، یہ پہلے بینچ میں تھا اس میں تھا. اور ساتھ میں نے ان کو ڈرایا بھی کہ احمد نورانی پھر ایکٹیو ہو گیا ہے. اور جس طرح پاناما کا تھا نا، یہ کئی بر اعظموں تک یہ ریفرنس ہے، تو اب نورانی نے بھی اپنی ریچ بڑھا لی ہے. اب صرف کنٹمپٹ آف کورٹ یا وہ صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، اب وہ اردو یونیورسٹی سے میزوری یونیورسٹی تک پہنچ چکے ہیں. اچھا اور اب وہ ایسے کورسز کر رہے ہیں کہ جس میں وہ ہمیں زیادہ انویسٹیگیٹو ہونا پڑے گا، زیادہ وہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری تفصیلات ہیں کہ انہوں نے کون کون سی سٹوریز کی ہوئی ہیں، اور جے آئی ٹی کو کون چلاتا تھا، کون سے کورٹ آرڈر کے ذریعے یہ اچھا ہوتا تھا. یہ آپ کی کتاب اور ان کا جواب بھی ہے. پیناما کے اوپر ہے، پیناما کی جی ہیئرنگ اور اس میں جو سارا یہ کچھ. دیکھیں نا، یہ وہ ریفرنسز ہیں تو سارے. بالکل اعظم خان جو بھی کو دیکھ نظر رہے آئیں ہیں، گے اعظم اور خان کی یہ ہمارا بھی کتاب پوائنٹ کے آف ایک ویو. اور وزیر اعظم جو اعظم خان کی یہ کتاب ایک اور وزیر اعظم، یہ ضرور پڑھیے گا. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر معلومات کا خزانہ ہے. اچھا تو اسد ملک یکم کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے صدیقی صاحب، ایک تو اعظم خان کی جو کتاب ہے اس میں دیکھیں ان کا نام بھی ہے ایک اور وزیر اعظم. مطلب اس میں اعظم جو ہے اسد ملک کا بھی اعظم سپریم خان ایک کورٹ اور سے بڑا وزیر. زبردست ایک چیپٹر ہے جی. تو اس میں صدیقی صاحب جو فرسٹ کو جو ہے اس میں تو میرے خیال میں ابھی تو اس کی لائرز جو ہیں ان کو نوٹسز وغیرہ سرو ہوئے ہیں. تو آئیں گے ان وہ؟ کیس جی لائرز تو آئیں گے. ان کیس کہ اگر لائرز جو بیل پہ ہیں ان کی تو ضرورت نہیں ہے آنے کی، جیسے کہ مریم نواز اور کیپٹن ستر ہے. ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف بھی ایون فیلڈ میں بیل پہ ہیں، اس میں تو ان کی. لیکن جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں ان کی بیل جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس عدالت کے سامنے کلیئر نہیں تھا. لیکن چونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی تھی ان کی ایکسٹینشن آف بیل. تو اگر بندہ ایکیوز جو ہے وہ بیل پہ بھی نہ ہو اور کنوکٹڈ
وہ بیل میں بھی نہ ہو, کنوکٹ جو ہے وہ بیل میں بھی نہ ہو اور جیل میں بھی نہ ہو, نہیں تو اس وہ کو پیش ہونا. العزیزیہ میں ہائی کورٹ نے کیا ججمنٹ سسپینڈ کی ہوئی ہے؟ العزیزیہ میں ججمنٹ سسپینڈ ہوئی تھی 6 ہفتوں کے لیے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پنجاب گورنمنٹ سے فردر ایکسٹینشن لے لیں. پنجاب گورنمنٹ نے فردر ایکسٹینشن نہیں دی. ہاں البتہ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے. تو دوبارہ عدالت سے بھی رجوع نہیں کیا میاں صاحب کے جو وکلاء تھے, انہوں نے دوبارہ عدالت سے بھی رجوع نہیں کیا. تو ابھی غالباً اس پہ تو بھی ابھی بات ہوگی. کیا یہ اس اپیل کی سٹیج کے اوپر مریم نواز, میاں نواز شریف اور جو ان کے کیپٹن صفدر ہیں ان کا پیش ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے ان اپیلوں کی سٹیج کے اوپر؟ دیکھیے جس طرح سے ٹرائل میں ہوتا ہے نا کہ ٹرائل میں پہلے آپ انٹرم بیل اپلائی کرتے ہیں. انٹرم بیل جب تک کنفرم نہیں ہوتی ایکیوز کو آنا پڑتا ہے, لیکن جب بیل کنفرم ہو جاتی ہے انٹرم بیل تو اس کے بعد ایکیوز جو ہے وہ ایک مطلب اس کو آنا ضروری نہیں ہوتا, وہ مطلب آ بھی سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو فائنل وہ رہتی ہے ٹل فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے ٹرائل کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس وقت تک وہ ویلڈ رہتی ہے. ایکیوز ایگزمپشن لے لیتے ہیں نارملی بیل لینے کے بعد, ایگزمپشن لے لیتے ہیں ٹرائل کورٹ سے. اچھا اب ہائی ان کورٹ میں کیس بھی اسی اگر طرح سے ہی ہے. ایکیوز عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کورٹ کیا کہتی ہے کہ کس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ ایکیوز کو پیش کریں لا کے عدالت میں, یا جو بھی کنوکٹڈ ہے؟ دیکھیں جی جب اگر ایکیوز پیش نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کو سینیٹ آئی ایڈجن کرنا پڑے گا اس کیس کو کہ وہ ہے ہی نہیں. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے جو پہلے کیسز تھے 3 ریفرنسز تھے, اتفاق والا تھا اور وہ نہیں وہ تو حدیبیہ ٹرائل والا کی تھا. سٹیج کے اوپر ہے نا, اب یہ اپیل کی نہیں وہ سٹیج کے ٹرائل لیکن کی بعد سٹیج صدیقی بات پہ صاحب کریں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا اس بحث سے پہلے, قانون تو ابھی اس وہی کا بھی ہوتا ہے نا. اس کے اوپر بھی بحث ہوگی کہ کیا ان کو عدالت نے باہر بھیجا, یعنی نواز شریف عدالت کے کہنے پہ باہر گئے, حکم پہ باہر گئے, حکومت نے باہر بھیجا, یا بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ محکمہ زراعت سے پوچھیں, کیا محکمہ زراعت سے پوچھنا پڑے گا؟ ابھی اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. نہیں وہ بات تو ساری سے سامنے آ گئی تھی نا, وہ جو اسد ملک بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 6 ہفتے کی بیل دی, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کہ بھی وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے دیکھ کے وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد جو انہوں نے کیا, پھر اس کے بعد معاملہ وفاقی کابینہ میں گیا, ای سی ایل سے نام نکالنے کا معاملہ تھا, کیونکہ نا 2 طرح پھر کے اس میں اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. لاہور ایک طرح ہائی کی کورٹ کی اسٹیٹمنٹ میں کہا ججمنٹ جا بھی رہا آئی تھی, ہے, ایک طرح کی اور پھر اسٹیٹمنٹ میں اس کہا میں جا پھر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ایشورنس بھی تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کی واپسی. لیکن ابھی 2 صدیقی طرح صاحب کی اس میں اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حکومت کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدالت نے ان کو باہر جانے دیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی جن میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں, اب کے وزیر اعظم, ایک اور وزیر اعظم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی آپ کو یاد نہیں ہے آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا جب وہ مکیلر آئے تھے, اور پھر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ باہر بھیجنے کا فیصلہ آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے, if you remember that. دیکھیے صدیقی صاحب وہ تو لاہور ہائی ہاں کورٹ کے نے بھجوایا, کہ نے ان کو اجازت دی تھی باہر جانے کی. لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے وہ باہر گئے تھے, لیکن الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کا تھا. گورنمنٹ اس کو ان کو گورنمنٹ نے یہ کہا تھا جی کہ وہ میڈیکل رپورٹس کا پہ ڈال دیا تھا, میڈیکل ایکسپرٹس پہ. ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیں جب ان کی بیل سسپینڈ ہوئی ہے نا, میں یہی بیل کہہ جو رہا ہوں نا کہ سسپینڈ ہوئی ہے نا ان کی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب گورنمنٹ آف پنجاب. اچھا گورنمنٹ آف پنجاب کے کیوں ان ایگزیکٹو ایکشنز کے خلاف جو ہے وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کا کیبنٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ای سی ایل سے نام ہٹانے کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی فیصلے کے تناظر میں وہ جو ہے وہ پھر ملک سے باہر گئے تھے. وہ تو تو یہ دیکھیں عمران خان کمپلیکیٹڈ سی آپ کو کے لیگل پوزیشن نہیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے, ان کا رپورٹ بھی ہوا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنا ایک ڈاکٹر بھی بھیجا تھا ویریفائی کرنے کے, جس نے بتایا جی ڈاکٹر فیصل سلطان جو بھی وزیر لگے اور جن کو بھی اسپیشل اسسٹنٹ لگایا غالباً یہی تھے. پر ابھی دیکھیے یہ جو بیل سسپینڈ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی میڈیکل گراؤنڈس پہ, میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوئی تھی, میرٹ پہ نہیں ہوئی. اب عدالت کے سامنے یہ رپورٹس لا کے رکھی گئی تھی, اور میرٹ جو جب میڈیکل گراؤنڈ پہ جب آپ نے بیل عدالت دیکھی ہے تو وہ صرف میڈیکل رپورٹس کو دیکھتی ہے, آرگومنٹس کو نہیں دیکھتی, نہ اس کے پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہوتے ہیں, ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک یا ہے لیگل وہ ایسپیکٹس ہوتے بالکل ہیں, ان کو نہیں دیکھتی.
ابھی اگر عدالت کے سامنے جب یہ کیس آئے گا، یہ ٹیک اپ ہوگا اور جب یہ بات ہوگی کہ ان کے اسٹیٹس کیا ہے، تو پھر اس وقت بھی جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے جو عدالت منگوا سکتی ہے کہ اب یہ دیکھیں عدالت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلب اس کو واقعی اس کی حالت نہیں ہے تو اس کو زبردستی لے آئیں پاکستان میں. اس میں ایکیوز کا کنڈکٹ بھی دیکھا جاتا ہے. ایکیوز کا کنڈکٹ تو یہ ہے کہ وہ اس کی غیر حاضری میں سزا سنائی جاتی ہے. وہ خود اور بیٹی جو ہیں وہ چل کے واپس آتے ہیں، حالانکہ وہ پاکستانی کورٹس کی جورسڈکشن سے باہر تھے. ایون دین وہ پھر آتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو جیل جاتے ہیں، پھر وہاں سے اپیلیں داخل کرتے ہیں، خود کو میجسٹری آف لا کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. تو وہ ایک جو ایکیوز کا کریکٹر ہے اعظم خان صاحب، کیا یہ بھی عدالتیں پھر اس کو دیکھتی ہیں، غور دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اس بیل کو مس یوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے. اور اس وقت گورنمنٹ کی جو خاص طور پہ پوزیشن ہے، اور گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہوتی ہے ظاہر وہ نیب کی بھی وہی پوزیشن ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں باہر سے تصاویر آ رہی ہیں، وہ کافی پی رہے ہیں، وہ واک کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ صحت مند ہیں اور اب ان کو واپس آنا چاہیے. تو یہ ایک ان کا آرگیومنٹ ہوگا کہ وہ جو بیل ان کو ملی تھی. لیکن محض چلتا ہوا شخص آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے؟ یہ کورٹ میں مجھے یاد ہے جب میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ نومبر میں جب ہوئی تھی میاں نواز شریف کے باہر جانے کا انہوں نے عدالت نے فیصلہ دیا تھا، تو اس سماعت کے دوران بھی وہاں پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ کل کو ایسا ہوگا کہ جناب ایک تصویر آ جائے گی اور پھر آپ کہہ دیں گے دیکھیں جی یہ فلاں ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اور تو یہ تو ٹھیک ہے، اور حکومت آ جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ بھیجے گی اور وہ جا کے کرے گا. اور ابھی بھی حسین نواز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ بھیجیں، اور ابھی تک حکومت نے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا کہ جو جا کے دیکھے اور ایگزامن کرے کہ وہ آیا واقعتاً وہ بیمار ہیں یا نہیں ہے، یا ان کے جو بھی معالجین ہیں ان کے ساتھ ملنے کی یہ بات ہو. تو اس حوالے سے کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ اپیرنس کی جہاں تک بات ہے تو جو نواز شریف ہیں وہ تو ٹرائل کورٹ میں اپنی سینچری مکمل کر کے گئے ہوئے ہیں، اور جب ان کی سینچری مکمل ہوئی تو اسد ملک کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے کافی بھی پی تھی. اچھا اس کی ملک تصویر صاحب البتہ کافی باہر بھی نہیں آئی. چلیں بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے پھر ہم اس کو کریں، کیونکہ کافی لمبا پروگرام ہو گیا، لوگ پھر 20-25 منٹ سے زیادہ دیکھتے نہیں، وہ بور ہو جاتے ہیں. آپ کی اور میری شکلیں کوئی بینا ملک اور سنتھیا ریچی سے تو ملتی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ آخر برے وقت میں وہی کام آئی ہیں. انہوں نے گواہی معتبر گواہیاں دی. بہرحال وہ ابھی فرسٹ کو ہے جی، وہ جہاں تک کنڈکٹ کی بات آئی، دیکھیں جو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل ہے اس میں یہ چیزیں کنڈکٹس وغیرہ یہ جو ہے یہ سیکنڈ ان کی ہوتی ہے، اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ثانوی حیثیت ہوتی ہے ان کی. جو زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے جو عدالت اس کو دیکھتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی ان کی میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں. آیا کہ وہ بھئی دیکھیں نا، عدالت نے تو یہاں سے اگر کہہ دیا، اس کو سسپینڈ کیا، 6 ہفتے کی بیل دی اور معاملہ پنجاب گورنمنٹ کو بھجوا دیا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کو بھجوا دیا. ایگزیکٹو کے یہ جو بھی معاملہ ایکشنز ہوئے صدیقی اس کے صاحب اوپر پھر ایک لیٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. وہ صدیقی دوبارہ صاحب یہ اسلام معاملہ آباد ہائی کورٹ کے اندر کیسے آپ یہ آ کے دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، اسلام آباد ہائی یہ بھی کورٹ دیکھیں نے نا، یہ خود کہا معاملہ تھا. اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے بورڈ نے یہ کہا تھا کہ جب نواز شریف باہر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے اور ان کو باہر جا کے یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اب حکومت کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کہ وہ ڈپارچر لے سکے اپنی پوزیشن سے اور نہیں، صرف اعظم سارا خان معاملہ صاحب عدالت بھی ڈال سکے. یہ اعظم خان جو ہے انہوں نے بڑی پرٹیننٹ بات کی. دیکھیں اس وقت ان کے بورڈز بیٹھے تھے اور بورڈز کے وہ بورڈ کس طرح سے، یہ نہیں تھا کہ ایک بورڈ بن گیا 4 ڈاکٹر، پہلے ایک بورڈ بنا، پھر دوسرا بورڈ بنا، پھر تیسرا بورڈ بنا، پھر ان کے اپنے ڈاکٹر گئے ہیں جا کے ویریفیکیشن کی. ان کی پنجاب جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد وہ گئے. ابھی دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے اگر اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ وہ تو آپ جس طرح وہ نمائندہ نہیں انہوں نے بھجوایا باہر، پھر ابھی وہ جب ملک صاحب گورنمنٹ کے موقف کو یا نیب کا جو بھی موقف ہوگا اس کو تو عدالت دیکھے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ستمبر کو ہونے والی جو نہیں یہ جو ابھی جو پیچھے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ابھی انہوں نے اپنی رپورٹس کو ڈس اون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ اپنا کیس خراب کر رہی ہے. ان کے لیے بڑا آسان اب ہو جائے گا کہ وہ اس کو اسٹیبلش کریں کہ دیکھیں جی یہ تو انہوں نے پولیٹیکل ریزنز پہ ہماری ہمیں وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا جی 6 ہفتوں کی آپ کے لیے بیل ہے
6 ہفتوں کے بعد آپ پنجاب گورنمنٹ کے پاس جائیں اور جیل مینول کے تحت جو سیکٹری جو ہے جیل خانہ جات جو ہے آئی جی جیل خانہ جات ان کے پاس یہ میں پاور ہے وہی کہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں اسد صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف کر دیا تھا یہ معاملہ ڈسپوز پنجاب آف کر گورنمنٹ کو دیا تھا، بھیج لیکن دیا. انہوں نے ڈسپوز آف اس طرح سے نہیں کیا تھا نا، انہوں نے معاملہ بھیجا تھا ایگزیکٹو کے پاس کہ ایگزیکٹو اگر ان کی بیل ایکسٹینڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ایکسٹینڈ کرتی آپ کو تو آپ دوبارہ ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بات کہی، لیکن یہ دوبارہ اچھا نہیں گئے، یہ نہیں گئے. خیر اب نہیں گئے. دیر ہے دروس، ابھی آئیں گے تو یہ بتا دیں گے جی ہماری یہ معاملات چل رہے تھے، ہم اس وجہ سے نہیں آئے. میڈیکل رپورٹس اب جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ میڈیکل رپورٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ واقعی ان کی میاں صاحب کی جو ہے ان کی حالت اگر واقعی تشویشناک ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان سفر کر سکیں، تو پھر ان جو اپیل ہیں ان پہ جو ہے وہ پروگرس بڑھے گی، ان کی جو ہے وہ ہیئرنگ جو ہے وہ باقاعدگی سے چلے گی. لیکن اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ درست ہوئی اور وہ صحت مند ہوئی اور یہ پروسیکیوشن جو ہے نیب یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے جان بوجھ کے یہ باہر تو ایک اترے ہوئے، لمبا پروسیس ہے نا ملک تو صاحب. میں آپ پھر کو جو ہے صرف جو وہ ہے نا وہ یکم ہاں تو پھر ستمبر کو آگے پوچھ رہا ہوں کہ یکم پروگرس نہیں ستمبر کو ہونا کیا ہے. اور 1 ستمبر کو تو یہی ہونا نا جی کہ وہ ان کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ جی آپ کی بیل کا اسٹیٹس ہے وہ پہلے کلیئر کریں، اور بیل کا اسٹیٹس کلیئر ہوگا تو پھر معاملات آگے چلیں گے. اگر بیل کا اسٹیٹس کلیئر نہیں ہوگا تو پھر معاملات دوسری طرف چلیں گے. اچھا، ایک پہلی بات اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ ایون فیلڈ فلیٹ کے اندر ججمنٹ سسپینڈڈ ہے، جی العزیزیہ کے اندر ججمنٹ سسپینڈڈ ہے؟ نہیں، العزیزیہ کی سسپینڈ نہیں ہے، سسپینڈ نہیں ہے، وہاں پہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 6 ہفتوں کی سسپینڈ 6 ہفتوں کے لیے. اور باقی فلیگ شپ کے اندر تو وہ بری ہوئے تو ہوئے، اکویٹل ہے اس میں وہ جو ہے نیب ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایکویشن بنتی ہے. تو اعظم خان صاحب آپ کا اور اپنا اسد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور کچھ ہمیں بھی سمجھنے میں مدد ملی کہ اب یہ مقدمہ کہاں سے شروع ہونا ہے. ظاہر ہے جب یہ مقدمہ شروع ہوا ہے تو بہت ساری جو ہے وہ اس کے اوپر بحث بھی ہوتی رہی ہے، سب کے سامنے موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 1 ستمبر کو کیا کچھ ہوتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.